الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بے شک قیامت کے دن تمہارے گہرے دوست رشتہ دار سب تم سے دور بھاگیں گے، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے۔ قرآن نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے دن سب تمہارے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ قرآن نے کہا سب رشتہ دار بھاگیں گے، سب دور جائیں گے، الا المتقین سوائے متقی پرہیزگاروں کے، جس کی یادی تم مناتے ہو، جس غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہو، جس غریب نواز کو تم مانتے ہو، جس صابر پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری محبت بیکار نہیں جائے گی، اس لیے دنیا کی محبت کا ساتھ مرتے دم تک چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہ محبت کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن اللہ کے ولیوں سے یہ رشتہ قائم رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے سارے رشتہ دار دور ہو جائیں گے، سب دور بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن قرآن کہتا ہے الا المتقین، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے ولی تو ہیں، غوث اعظم تو کون ہے؟ یہ تو متقیوں کے امام ہیں، یہ تو پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ متقی تمہاری مدد کریں گے، ماں باپ تمہاری سفارش کریں گے، نیک صالح لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے نیک لوگ مدد کریں گے، صالح لوگ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئیں گی، جب نیکوں کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، تو نیکوں کے نیک، پیروں کے پیر، دستگیر غوث اعظم کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ خود غوث پاک فرماتے ہیں جو میری مریدی میں آ گیا میں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن شفاعت کا مژدہ کون سنائیں گے؟ حضور سنائیں گے شفاعت کا مژدہ کہ امتیوں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، حسین سناتے جائیں گے شفاعت کا مژدہ، غوث پاک شفاعت کی خبر سنائیں گے، غریب نواز سنائیں گے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے۔ یعنی حضور کے بارے میں کہا حضور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور رو رو کر شفاعت کریں گے لیکن گناہگار مسکرا کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ محبت کا رشتہ یہ ختم نہیں ہوگا الا المتقین، کہ قیامت کے دن متقین کی جماعت، اللہ کے ولیوں کی جماعت یہ تمہارے کام آئے گی۔ اب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے غوث پاک کے والد سرکار موسیٰ جنگی دوست، سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے جس رات غوث پاک کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ہم کہتے نہیں کہ پیرانے پیر ولیوں کے سردار، تو ولیوں کے سردار یہ ہم نہیں کہتے، یہ بات آپ سنیں کہ ان کو ولیوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے غوث پاک کے والد ہیں، جس رات سرکار غوث پاک کی پیدائش ہونے والی تھی، پیدائش کی رات تھی، سرکار ہم مدینے سے چل کر تشریف لائے اور حضرت ابو صالح یعنی غوث پاک کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی آئے اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح، اے موسیٰ جنگی دوست، آج تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ تیرا بھی بیٹا ہے، وہ قرب زماں ہے، وہ غوث زماں ہے۔ میرے نبی نے ہمارے غوث پاک کے والد کے خواب میں کہا اے ابو صالح، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کی شان یہ ہے جیسے اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، ایسے ہی تیرے بیٹے کو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ تو سارے ولیوں کا
کا سردار تو ہمارے نبی نے کہا ہے، ان کو حضور نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، لیکن ابو صالح تیرا بیٹا جو آج پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ قطب زماں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سارے ولیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن عسکری سے لے کر اور حضرت امام مہدی تک جتنے اولیاء آئیں گے تمام کے سردار غوث پاک ہیں، تمام کے سردار غوث پاک ہیں۔ اور جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا چرچا تو پہلے سے ہی ہوتا تھا، کیونکہ خود امام حسن عسکری جو سرکار امام جعفر امام زین العابدین اور خود سرکار امام حسین کی اولاد ہے، حضرت امام حسن عسکری لاسٹ امام 12 اماموں میں سے امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ جس مصلی پر نماز پڑھتے تھے، اس مصلی کو، اس جا نماز کو ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے اور اس کو جو ہے طے بنایا، اس کی گھڑی کی، اور اس کو اچھے سے طے بنا کر ایک اپنے مرید کو دے دیا اور کہا کہ یہ جا نماز اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کہ وہ جا نماز جو امام حسن عسکری نے دی تھی، دینے کے بعد کہا تھا یہ جا نماز، یہ تحفہ، یہ مصلی ایک عبد القادر جیلانی، عبد القادر نام کا بچہ جیلان میں بغداد میں پیدا ہوگا، آنے والی 4 صدی میں، 4 صدی تک اس مصلی کو سنبھال کر رکھنا۔ امام حسین کی اولاد نے اپنی اولادوں سے کہا یہ جا نماز سنبھال کے رکھنا، یہ تحفہ ہے بغداد میں پیدا ہونے والے ولیوں کے سردار کے لیے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس کی ولایت کا عالم یہ ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک ہر ولی کا قدم، ہر ولی کی گردن پر اس کا قدم ہوگا، اور تمام ولی اس کے سامنے ادب زانوے طے بیٹھیں گے، اور ہر ولی جو ہے اس کے دیدار کا مشتاق ہوگا، یہاں تک کہ جنات، سمندر، پہاڑ، دریا اور تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس عبد القادر کو منصب ولایت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ تو ابھی حضور غوث پاک کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ امام حسن عسکری نے پہلے سے ہی ایک جا نماز جو ہے گھڑی کر کے رکھ دی تھی، لیکن میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ مرتبے اور یہ کرامتیں ہم نے بہت سنی ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا تھی۔ غوث پاک کی تعلیمات کو آج ہم زندہ کریں، غوث پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ آج ہمارے دل مردہ اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم نے دنیا دیکھی ہے، لیکن ہم نے غوث الورا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو نہیں دیکھا۔ اگر یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ موبائل میں یا کسی کتاب میں آپ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی زندگی کو پڑھ لیجئے بس، پھر آپ کا دل کہے گا، آپ کا دل کہے گا کہ زندگی ہو تو ایسی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت، حضور کی سنت، شریعت اور طریقت اور علم کے تمام منصب کو امت تک پہنچایا، اور امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ جب غوث اعظم کا دور تھا تو ایسا خطرناک دور تھا، اتنا خطرناک دور تھا کہ یہود و نصارہ کی چال بازیاں، اور خود مسلمان اتنے جاہل ہو چکے تھے جیسے آج کے دور میں، اس سے بھی زیادہ جاہل ہو چکے تھے۔ سرکار غوث پاک کے دور میں مسلمان اس سے بھی زیادہ جاہل تھے جتنا آج کے دور میں، آج تو پھر بھی علم بڑھ گیا، اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، لوٹ مار کرنا، زنا خوری کرنا، تمام تر برے کام کرنے لگے۔ مصر، عراق، مکہ، مدینہ، تمام ملک، یہاں تک کہ ہندوستان، افغانستان کی آبادیوں تک لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، نہ کوئی ان کا سہارا دینے والا تھا، نہ کوئی ان کو اچھی راہ بتانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کی آل سے غوث پاک کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو غوث اعظم کے قدم کی برکت یہ تھی کہ جب 90 سال کی زندگی میں سرکار غوث پاک کا کارنامہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ
بے نمازی، فاسق، شرابی، زناخور، چور، لٹیرے، اچکے، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی تاریخ میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سچے پکے مسلمان بن گئے، اور 1,000 سے زیادہ تعداد یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو ہے مسلمان بن گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، آج تم سے یہودی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھے، یہودی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مسلمان بنے، آج ہم ان کا نام لے کر، ان کا نعرہ لگا کر نماز چھوڑیں تو بتاؤ یہ کون سی مریدی ہے؟ بھئی یہ سوچنے والی بات ہے۔ جس غوث پاک کے ہاتھ میں چور، لٹیرے، اچکے، ڈاکو، یہودی، نصارہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا، نمازی بن گئے، حاجی بن گئے، قرآن پاک کے پڑھنے والے بن گئے، لیکن آج ہم بھی تو نعرہ لگاتے ہیں، نیاز ہم بھی تو لگاتے ہیں، تو کیا ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے؟ یہی تو سرغاز غوث پاک کی تعلیمات ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو ہوا کیا؟ اس میں میرا یا آپ کا تو نقصان نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے دین سے، عبادت سے دور ہیں تو ہماری نسلیں بھی اللہ کی عبادت سے دور ہیں۔ یہ بات تو لائیو ہے، آج پریزنٹ میں جو چیز دکھ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں تو چور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ابدال بن گئے، لیکن ہم غوث اعظم کا نعرہ لگا کر ابھی تک نمازی نہیں بنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ابھی ہم غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم غوث پاک تک پہنچ جائیں تو نمازی بن جائیں گے، کیونکہ جب چور ولی بن سکتا ہے، جب یہودی مسلمان بن سکتا ہے، اگر سچے من سے تم غوث اعظم کو مانو تو تم کیوں سچے مسلمان نہیں بن سکتے؟ تم کیوں نہیں نمازی بن سکتے؟ تم کیوں نہیں قرآن پڑھنے والے بن سکتے؟ تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرنے والے بن سکتے؟ اس لیے آج کی محفل میں غوث اعظم کی محبت کا پیغام لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جس غوث پاک نے چوروں کو ابدال بنایا ہے، جس غوث پاک نے ڈکیتوں کو ابدال بنایا ہے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے، ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ولی تو نہیں لیکن ولیوں کے غلام بن کر انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اصل مطلب یہی ہے کہ ہم غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اگر ہم نے غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا تو یاد رکھ لیں یہ ہماری محبت ادھوری ہے۔ ہم غوث پاک تک نہیں پہنچ سکتے، ہم غریب نواز تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتا دوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا ہے اور سرکار غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے۔ نبی کے پیارے دیوانوں، ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، لیکن علم سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، علم کے بغیر قرآن و سنت کا پیغام دنیا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس لیے سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا، اے غوث اعظم، تم اتنے ولی، اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے کہ دنیا تم کو ولیوں کا سردار کہتی ہے، تمہارا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تم زبان سے جو کہہ دیتے ہو پورا ہو جاتا ہے، تم جہاں قدم رکھتے ہو بات پوری ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مقام، اتنے بلند والا تم کتنے کیسے بن گئے؟ تو خود غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے دین کا علم سیکھ کر مقام قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ پتا چلا کوئی بندہ اللہ تک، رسول تک، سنت مصطفیٰ تک یا غوث پاک تک رسائی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے قرآن کا علم، حضور کی حدیث کا علم اور حضور کی سنتوں کا علم سیکھنا پڑے گا۔ آپ ہنسیں گے کہ یار حضرت آج تم حدیث کی اور سنت کی بات کرو، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ ہم تو صبح کو سویابین نکالیں گے، پھر شام کو ہم کھیت پہ جائیں گے، پھر شام کو آ کر کے موبائل چلائیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں آپ کی باتیں سننے کے لیے اور آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے؟ کیونکہ اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ غوث اعظم سے سیکھو۔ خود غوث پاک فرماتے کہ میں جیلان کے جنگلوں میں 25 سال تک بھٹکتا رہا، 25 سال تک کی زندگی سرکار غوث پاک نے جو ہے جنگلوں میں گزاری، پیڑ پودے پتے گھاس کھا کر اور علم سیکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب یاد خدا میں کھڑے ہوتے تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے
پڑھتے تھے. اور سرکار غوث پاک کی قرآن سے محبت معلوم تھی کیسی ہے؟ 15 سال تک غوث پاک نے ہر رات میں ایک قرآن مکمل کیا ہے. کیا حضرت؟ 15 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ ایک سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں. گھنٹے آپ کیلکولیٹ کر لیں 15 سال میں کتنی راتیں ہو گئی. ہر رات میں ایک قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ ہے, یہ محبت خدا ہے, یہ محبت قرآن ہے. ارے مسلمانوں, تم قرآن سے کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم قرآن کی ایک سورت بھی پڑھ کے خود تو کیا اپنے مرحوم کو بھی نہیں بخش سکتے؟ آج بھی موقع ہے, زندگی باقی ہے, قرآن کو سینے سے لگا لو, قرآن کو اپنے سچے دل سے اس کو سیکھ لو, کیونکہ محبت قرآن کی یہ ہے کہ غوث اعظم جب کھڑے ہوتے تو رات گزرتی, پوری رات قرآن پاک پڑھنے میں گزرتی. یہ محبت کا عالم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میرے دیوانوں, ہم غوث پاک کی محفل کیوں سجا رہے ہیں؟ آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے تو اس کے ساتھ, اس خرچے کے ساتھ آج یہ پیغام لے کے یہاں سے اٹھو کہ غوث پاک کی محبت کو بتایا تھا مولانا نے کہ غوث پاک خدا سے اتنی محبت کرتے تھے, عبادت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا, تو کیا تم فجر میں اپنے بستر نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم شام کو اپنے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے؟ کیا ایک سورت بھی تم قرآن کی نہیں پڑھ سکتے؟ خدا پاک اللہ اکبر. اور غوث پاک کی اللہ کی چاہت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک چیز اور آپ سنیں, غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. آپ دیکھیں, یعنی وضو اگر ٹوٹ بھی جاتا تو واپس وضو پہ وضو فرما لیا کرتے عشاء کے وضو سے. اور آج نہ جانے کتنے لوگ ایسے جو ابھی وضو کرنے ہی نہیں سیکھیں, وضو کے ساتھ رہیں گے تو بہت دور کی بات ہے, ابھی وضو کرنے ہی نہیں سیکھیں. اب کے پیارے دیوانوں, آج ہم نڈر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا, دنیا کی محبت ڈال دی, دنیا کی محبت اتنی ڈال دی کہ ہم پیسہ خوب کمانا چاہتے ہیں, گھر خوب اچھا بنانا چاہتے ہیں, اولاد کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بس کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے.